السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش سے جڑی خبر اور دیش سے باہر کی خبر سناؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا، جس طریقے سے جو ٹرمپ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں، لوگوں میں ایک بھروسہ سا جاگ چکا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، میری ماں بہن، ان کے اوپر بھروسہ کرنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لینے کے برابر ہے میرے نظریے سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خوشیاں منائے جا رہے ہیں، فلسطین میں ہو یا ایران میں ہو یا رشیا میں ہو، کہ حالانکہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہی ٹرمپ تھے جو کہ ایران پہ بھی حملہ کروانے لگائے تھے ایک ٹائم پہ۔ یہ الگ بات ہے جب جب گئے، ان کا جب خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں سوچے بھی ہوں گے کہ میں نے کچھ غلط فیصلے کیے تھے۔ وہ فیصلوں کی سدھار کے لیے ہو سکتا ہے، یا دوسری چیز، جے بائیڈن جو گھس لیا ایران سے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، صرف صفایا ہو گیا، جے بائیڈن کا ہو یا کملا ہیرس کا ہو، یعنی اس کی پوری پارٹی کا۔ جس طریقے سے وہ لوگوں کی بے عزتی ہوئی، رسوائی ہوئی، ساری دنیا نے دیکھی، اسی لیے ٹرمپ نے سیدھے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ایران کی طرف، جو کہ بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی ایکسپٹ کیا اس نے پہلی مرتبہ کہ ایران کو ایک سپر پاور ملک کہہ دیا اس نے۔ بھلا بعد میں وہ بات ان کی زبان سے نکل گئے لفظ، لیکن بعد میں توتلا گئے، انہوں پلٹانے کی کوشش کرے اس بات کو، کیونکہ وہیں پہ ہی بیٹھے ہوئے ریپبلک کے جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کی، جس طریقے سے، یعنی جیسا اپنے پاس یس کو جو ہے سو اپنے پاس مارتے ہیں ٹیبل پہ، وہاں پہ نو کو، یعنی جو ووٹ نہیں دیا جاتا ہے، جس طریقے سے بات کو ریجیکٹ کی جاتی ہے، وہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس میں سے بھی اکثریت تائید میں تھے ایران کی سپورٹ میں تھے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ کام جو 2 دن سے ہو رہا ہے، کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، جو بہت اچھی بات ہے، یہ چیز ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتے رہے، ایران کو پابندیاں عائد کرنے کی بات کرتے رہے، اس کو دباتے رہے، لیکن وہ نہ دبا، کبھی نہ گھبرایا، کبھی ان کی سنا، کیونکہ یہ اپنے بل بوتے پہ اور اپنی طاقت کی بنا پہ، اپنے دماغ کی وجہ سے یہ آج یہ مقام پہ ہے، جو کہ اسرائیل کو بھی چنے چبا دیا، یہ اسرائیل کا تقریباً صفایا کر دیا۔ جس طریقے سے اسرائیل کی جو حالت کر کے رکھا ایران نے، بعد میں تو سپورٹ حبو بھی کرا، ہمو بھی کرا، لبو بھی کرا، یمن بھی کرا، رشیا بھی کرا، ترکی بھی کرا، یعنی سب یہ تائید کرنے اور سپورٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن لڑائی میں تو حصہ نہیں لیے، نہ سعودیہ لیا۔ سعودیہ، اب یہ الگ بات ہے کہ کئی ایسے چیزوں کے اوپر پابندی عائد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی، ٹرمپ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی ایران سے وجہ، جس طریقے سے خلیج کے اندر بھی کچھ پابندیاں عائد کیے گئے امریکہ کے اوپر، اس کے پروڈکٹ کے اوپر، یعنی پابندیاں بولے تو وہ خود سپر پاور ہے، لیکن ایسے کوئی بزنس میں ایسے پروڈکٹ ہے جس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے امریکہ کو، جو جی سی سی میں ہو یا دوسرے مسلم کنٹریوں پہ ہو۔ 57 مسلم کنٹریاں ہیں بھائی، اگرچہ ہر جگہ سے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، پابندی عائد کی جائے، تو اس کا یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، گوروں کی سیاست کو سمجھنا تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ کس طریقے سے آتے ہیں اور کب دھوکہ دے دیتے ہیں، نہ اس کا اندازہ چلتا ہے، نہ لگتا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں،
یہ بہت اچھی بات ہے. جس طریقے سے بھی ہو، جہاں تک بھی ہو، جو کارروائی کی گئی، جو اسرائیل کو جو دبوجا گیا، اب یعنی سیدھے طور پہ اس نے اسرائیل سے ایک چیز، تو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے ساری دنیا کو. اس نے ٹرمپ اوپر کے دل سے ہی صحیح، لیکن اس کی کھنچائی بھی کر رہا ہے، اس کی اوقات بھی دکھا رہا ہے، اور جتنا ہو سکے یعنی اس کو دبوجنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. صرف کھنچائی نہیں کر رہا ہے، اس کو رون نہیں رہا ہے. اور جس نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا نیتن یاہو کو، یا اپنا پد چھوڑ دے یا جو ہوتا اس کے اوپر، تو خود ذمہ دار ہوگا. یہ جیسے ہی کہا اس نے، UNCC جو اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، وہ بھی امریکہ ہی چلاتا ہے، وہ الگ بات ہے، امریکنز ہے وہ اس کے اندر بھی، اور وہ لوگ بھی کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اس کے اوپر کڑا فیصلہ کیا آج نیتن یاہو کے اوپر، جو کہ اس کو ایک آتنکی بھی گھوشت کر دیے وہ لوگ، کیونکہ اس نے اتنے قتل عام کیا، اتنے قتل کیا ہے، اتنے معصوم جانیں لی ہے، اتنے معصوم جانوں کو شہید کیا ہے. اب یہ سارا حساب کتاب تو اس کو دینا پڑ رہا ہے. حالانکہ 2 مرتبہ اس کے اوپر اریسٹ وارنٹ بھی نکلا تھا نیتن یاہو کے، لیکن جو بائیڈن کا بھلا ہو بولیں گے ہم یا برا ہو بولیں گے، اس نے اس کو کینسل کرایا. جو بائیڈن نے کینسل کرایا، اور اس کا دفاع اس طریقے سے کرتے رہا کہ پورے GCC میں اس کے لیے موقع بھی دیا، معافی بھی چاہنے لگایا اس سے، یہ نہیں کرتا انہیں، دوبارہ نہیں کرتا انہیں. لیکن ہم پہلے سے بولتے ہوئے آئے، ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے. ان کے باپ کے نہیں ہوتے پیدا کرا سو رہا، ان کی ماں کے ہوتے جو کوکھ سے نکلے، تو یہ عوام کے اور انسانوں کے کیا ہوتے؟ کیونکہ ان کے پاس انسانیت نام کی چیز نہ رہتی، تو انہوں تو صرف دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے پیدا ہوئے سوئے. یہ ساری چیزیں جانتے ہیں آپ لوگ. اب لیکن یہ ٹرمپ کی مجبوری کہ یہ جس طریقے سے بھی ہو، جو ایران کو بھی ایکسپٹ کیا، لبوں کو بھی ایکسپٹ کیا، رشیا کو بھی ایکسپٹ کیا، اور یہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں سکون چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، کہیں پہ بھی کسی کے اوپر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، ہر کوئی مل جل کے رہیں گے، سب اپنے ملکوں کو جو ہے سو کے اوپر جو اکنامی پرابلمز ہے، جو مہنگائی پرابلمز ہے، اس کے مد نظر ہم مل جل کے رہ کے کاروبار کر کے اپنے ملکوں کو آگے لے کے جائیں گے. دیش واسیوں کے لیے جو فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے فراہم کریں گے. یہ کہنا تھا ٹرمپ کے لیے، اور سب کا شکریہ بھی ادا کیا اس نے پھر ایک مرتبہ آج. اب دیکھتے ہیں کل کی جو خبر ہے، اس کے 48 گھنٹے نیتن یاہو کے پورے ہونے والے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ ریزائن لکھتا ہے یا اپنے آپ سب کروش ہوتا ہے، یا اپنے آپ انہیں کیوں نہیں لکھ رہا ریزائن، یہ بھی بتا دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو. اگرچہ وہ لکھ دیا تو سیدھا وہ اپنے آپ ایکسپٹ کر لے گا کہ وہ ایک خاطی ہے، ایک مجرم ہے، ایک قاتل ہے، تو اس کو سزا تو عالمی عدالت کی طرف سے ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.